بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جاوید ندوی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرضوں سے گھرے ہوئے ہوں گے، غموں سے گھرے ہوئے ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں سے، اپنی غموں سے، اپنے قرضوں سے نجات کس طریقے سے ملے اور اس سے ہم کس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوشگوار بنا سکتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو طریقہ بتایا۔ کیونکہ بعض صحابہ بھی ایسے تھے جن کے ساتھ عارضی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش کے طور پر غم، پریشانی، قرض وغیرہ کا مسئلہ پیش آیا، تو ان کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی، کوئی بھی غم لاحق ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی اور ان کو وہاں سے سارے نسخے مل جایا کرتے تھے۔ آج امت کے لیے وہی نسخے جو آج 1450 برس سے چلے آ رہے ہیں وہی سب سے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ باقی لوگ جو بھی بولتے رہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے جو بڑا تحفہ ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت وہی ہے جو ہمارے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نجات کا واحد طریقہ اور راستہ وہی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ لوگوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا تو نام سنا ہی ہوگا، بہت ہی جید صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی دعائیں اور بہت سے اذکار اور بہت سے وظائف بتائے ہیں۔ تو چلیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا، بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سب سے الگ تھلگ ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ کا بھی وہی حال تھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھے ہوئے رہتے، ہر وقت نماز کا وقت ہوتا تو صف میں آ جاتے۔ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ نماز کے علاوہ میں تم کو سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں ایک دولت مل رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیش بہا، ایک قیمتی دولت مل رہی ہے۔ آگے سنتے جائیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کے سامنے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ سکھا دوں، کیسے آدمی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے سرکار، ضرور سکھا دیجئے، میں تو اس غم سے نکلنا ہی چاہتا ہوں، میں تو اس پریشانی سے نکلنا ہی چاہتا ہوں۔
ہمارے لیے آپ کے لیے اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ ہم جب غموں میں ہوتے ہیں، جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب مشکلوں میں ہوتے ہیں، جب قرض میں ہوتے ہیں، تو نہ جانے ہم کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، کس کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کھلا ہوا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم اپنا علاج کریں، حدیث کی روشنی میں ہم اپنے غم کو دور کریں، حدیث کی روشنی میں ہم اپنے فکروں کو زائل کریں، حدیث کی روشنی میں ہم اپنے قرض سے نجات پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو۔ دعا بغور سماعت فرمائیں، غور سے سنیے، اسے یاد کیجئے اور صبح و شام اس کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بتایا ہوا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ کیمیا ہے۔ فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ پھر سے سماعت فرما لیجئے، اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْہَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیجئے کہ کسی اہم بات کو 3 دفعہ کہنا یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے، کیونکہ ترجمے کے ساتھ جب کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کے اندر دل لگتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس چیز کو بغور سماعت فرما لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالی نے میرے غم دور کر دیے، سبحان اللہ، اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اس کے اوپر ایک کفار اور مشرکین کا بھی ایک کامل اعتماد تھا، کامل یقین تھا، اور ہم لوگ اہل ایمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا نسخہ ہمارے غموں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے، ہمارے قرضوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اس دعا کو صبح و شام پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے فکروں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے قرضوں کو زائل فرما دے گا۔